بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الائٹ سکول المعراج کیمپس جماعت دہم کے عزیز طلبہ، آج سبق نمبر 2 اور سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 تا 11 تک انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ سبق نمبر 1 کے اندر میں نے غزوہ احزاب کی ابتدا کی سورۃ الاحزاب سے، اور پہلی 3 آیات سورۃ الاحزاب کی، اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 باتوں کا حکم تھا۔ پہلا یہ کہ اللہ سے ڈریے، دوسرا کفار کی باتوں کو نہیں ماننا، اور تیسرا منافقین کی باتوں کو بھی نہیں ماننا، چوتھا اتبع ما یوحی الیک من ربک، جو آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے وحی کی گئی اس کی پیروی کرنا، اور پانچواں اللہ پر بھروسہ کرنا۔ یہ 3 آیات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 حکم ملے۔ چوتھی آیت اللہ رب العزت اس کے اندر 3 حکموں کو بیان فرماتے ہیں۔ پہلا حکم، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، پہلا کہ اللہ رب العزت نے کسی بھی انسان کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے۔ نمبر 2، جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھتے ہیں، زہار کا مطلب اپنی بیوی کو اپنی ماں سے تشبیہ دینا، زہار کر بیٹھتے ہیں، تو زمانہ جاہلیت کے اندر طلاق بائن واقع ہو جاتی تھی۔ طلاق بائن کہتے ہیں وہ طلاق جس کے بعد رجوع نہ ہو، یعنی وہ ابد الآباد کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ تو اس حکم کو بدلا کہ آج کے زمانے میں اگر کوئی انسان زہار کر لے تو وہ 3 فدیوں میں سے 3 جرمانوں میں سے ایک چیز کو ادا کرے گا، 3 چیزوں میں سے ایک چیز کو ادا کرے گا، اس کو کفارہ کہتے ہیں۔ نمبر 1، ایک غلام کو آزاد کرائے یا 60 روزے پے در پے رکھے، اور نمبر 3، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اور تیسری بات کا جو حکم تھا وہ تھا منہ بولے بیٹوں کے بارے میں، کہ وہ آپ کے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، اور اگر آپ نے ان کو پالا ہے تو ان کی ولدیت کے اندر آپ اپنا نام نہیں لکھوا سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہیں، لیکن اگر تم نے پہلے یہ لکھوا لیا نام تو اس پر توبہ کرنی ہے، کیونکہ آپ کو معلوم نہیں ہے۔ لیکن اگر قصد دلی سے کیا، معلوم تھا پھر بھی کیا، پھر اس پر توبہ کرنا ضروری ہے۔ یہ 5 آیتیں میں لیکچر نمبر 1 میں پڑھا چکا آپ کو۔ سبق نمبر 2 کے اندر پہلی چیز، اللہ رب العزت نے مومنین کے لیے پہلا حکم جو دیا وہ یہ فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، پہلا حکم یہ ہے کہ مومنین کے لیے ان کی جانوں سے زیادہ حقدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ دوسرا حکم کہ ان کی جو بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ نمبر 3، جو قریبی رشتہ دار ہیں بعض سے اعلیٰ ہیں، یعنی ماموں سے اعلیٰ میری والدہ ہے، والد چچا سے اعلیٰ ہے، پھپھو سے اعلیٰ ہے، یعنی جو جتنا آپ سے قریب تر رشتے کے اندر ہے وہ اعلیٰ ہے دور کی نسبت سے۔ اور آخری چیز کہ اگر تم کسی پر احسان کر دو تو اس سے تعلق جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے بنسبت اپنے رشتہ داروں سے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا ماحول یہ ہے کہ ایک آدھا دوست جو رشتہ داروں سے بھی آگے اس کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے، انہوں نے آپس کے اندر ایک دوسرے پر احسان کیا ہوتا ہے، اس وجہ سے تعلق ہوتا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ دیکھیے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے ان کی جانوں سے زیادہ حقدار ہیں، زیادہ اعلیٰ ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ امت کی مائیں ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، اور قریبی رشتہ دار ان میں سے بعض سے اعلیٰ ہیں۔ فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں۔
کن سے اعلیٰ ہے؟ من المؤمنین والمہاجرین، عام مومنوں اور مہاجروں سے، اللہ سوائے اس کے کہ عام مومن اور مہاجروں کے اندر تم کیا کرو، ان تفعلوا الی اولیاءکم معروفا، کہ تم اپنے دوست سے، کسی قریبی بندے سے آپ حسن سلوک کر دو، کو نیکی کر دو، اس سے تعلق بڑھ جاتا ہے۔ تو کان ذالک فی الکتاب مسطورا، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ دوبارہ دیکھیں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے ان کی جانوں سے زیادہ حقدار ہیں، زیادہ عزیز ہیں۔ وازواجہ امہاتہم، اور جو نبی کی بیویاں ہیں وہ امت کی مائیں ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور قریبی رشتہ دار ان میں سے بعض سے اعلیٰ ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں عام مومنوں اور عام مہاجروں سے، سوائے اس کے کہ تم اپنے دوست کے ساتھ کوئی حسن سلوک، کوئی نیکی کر دو۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھیے، لکھا ہوا ہے، پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں سے ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں، زیادہ حقدار ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو تو وہ اور بات ہے۔ یہ حکم کتاب یعنی قرآن میں لکھ دیا گیا ہے۔ آگے اگلی آیت کے اندر، آیت نمبر 7 کے اندر، اللہ رب العزت نے 5 نبیوں سے عہد لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت نوح علیہ السلام سے، حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے، اور ان سے پختہ اللہ رب العزت نے عہد لیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے عہد لیا، مِيثَاقَهُمْ، ان کا عہد، کن سے؟ من النبیین، نبیوں سے، میثاقہم، ان کا عہد، ومن کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ومن نوح، اور نوح علیہ السلام سے، و ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام سے، و موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام سے، و عیسیٰ ابن مریم، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا۔ اس کا با محاورہ ترجمہ نیچے دیکھیے، اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نوح علیہ السلام سے، اور ابراہیم علیہ السلام سے، اور موسیٰ علیہ السلام سے، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا، پختہ عہد، پکا عہد لیا۔ کیوں؟ اگلی آیت میں جواب دیا، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کریں، پوچھیں۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور کفار کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کا ترجمہ دیکھیے جی، با محاورہ، تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کرے، اور اس نے کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اگلی آیت دیکھیں جی، اللہ رب العزت، یہ دوسرے رکوع کی ابتدا ہے، دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا اس نعمت کو یاد کرو جب تم پر لشکر حملہ آور ہوئے۔ اس سورت کا نام سورت الاحزاب، احزاب جمع ہے حزبن کی، پہلے دن بتایا آپ کو پہلے لیکچر میں، حزبن کی جمع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے لشکر۔ اس غزوے کے اندر بہت سے لشکروں نے شرکت کی، اس وجہ سے اس کو احزاب کہتے ہیں، غزوہ احزاب، کہ جب تمہارے اوپر فوجیں آئیں، ہم نے ان پر تیز آندھی اور ایسی فوج کو بھیجا جس کو تم نہیں جانتے تھے، یعنی فرشتوں کی جماعت۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر کی، اذ جاءتکم جنود، جب تم پر آئے لشکر، فارسلنا، پس ہم نے بھیجا، علیہم ان پر، ریحا، تیز آندھی کو،
وجنودا لم تروها، اور ایسے لشکروں کو جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے تھے، وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو دیکھتا ہے۔ نیچے ترجمہ دیکھیے جی با محاورہ، مومنوں خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب فوجیں تم پر حملہ کرنے کو آئیں اور ہم نے ان پر تیز ہوا بھیجی اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، مراد فرشتوں کی جماعت، اور جو کام تم کرتے ہو خدا ان کو دیکھ رہا ہے۔ اگلی آیت دیکھیں جی، وہ لشکر آئے کہاں سے تھے؟ اذ جاؤکم من فوقکم، جب وہ آئے تم پر تمہارے اوپر سے، ومن اسفل منکم، اور تمہارے نیچے سے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور تمہاری آنکھیں چدھا گئیں جب، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور تمہارے دل جو ہیں وہ منہ کو آگے گلے کو پہنچے تمہارے کلیجے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ ترجمہ دیکھیے جی با محاورہ، جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے، اور جب آنکھیں پھر گئیں تمہاری اور دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے، اور تم خدا کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ آخری آیت اس رکوع کے، اس آج کے سبق کی آیت نمبر 11 اور اس رکوع کی تیسری آیت، ہنالک ابتلی المؤمنون، وہاں مومن آزمائے گئے، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور شدید طور پر سخت طور پر ہلائے گئے۔ یہ آج ہماری الحمدللہ 11 آیات مکمل ہو گئیں، اور اگر اس کے اندر آپ کو کسی قسم کی سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو آپ کے مسئلے کو حل کیا جائے گا، گروپ میں آپ سوال کر سکتے ہیں۔ لہٰذا 11 آیات ہماری آج مکمل ہوئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔